علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے عمران شاہ ہیں لاہور سے۔ انہوں نے لکھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے بہت ہی خوبصورت عالیشان فیصلہ کرتے ہوئے تمام ججز، بیوروکریٹس، افسران کو اسلام آباد میں کروڑوں روپے کے پلاٹس غیر قانونی قرار دیے جانے والے پلاٹس، مطلب یہ معزز جج نے اشرافیہ کو نوازنے کے لیے بنائی گئی اسکیم کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ آپ اس فیصلے پہ کیا کہیں گے؟ اور کیا ان کا یہ فیصلہ ملک کی طاقتور ترین اشرافیہ کے سامنے دیر تک ٹک پائے گا؟ پہلی بات تو عمران شاہ صاحب یہ کہ میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا، ملا نہیں، شاید کبھی فون پہ یا کسی پروگرام کے دوران ایک دو بار ہماری بات ہوئی۔ ایک زمانے میں یہ جج صاحب بطور ایک آؤٹ اسٹینڈنگ قانون دان کے میڈیا پہ آیا کرتے تھے، تو جب یہ جوڈیشری میں گئے تو مجھے سچی بات ہے ہلکا سا دکھ ہوا کہ ایک بہت انٹیلیجنٹ آدمی، اس کی وجہ کہ ان کی انپٹ بڑی خوبصورت اور بڑی متوازن ہوا کرتی تھی، لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ ہم نے جو میڈیا میں ایک بندہ گوایا وہ شان بن کے ابھر رہا ہے۔ یہ چند دن پہلے کسی نے پوچھا جی کہ کوئی ججز وغیرہ، میں نے کہا مجھے تو ہارڈلی 2-3 نام آتے، چونکہ میرا فیلڈ نہیں ہے اول تو، دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس کیانی تھے، کارنیلیس تھے، یہ اللہ نے نظر بد سے بچائے، اور جو انہوں نے کام کیا ہے، یہ آپ نے جس کے لیے اشرافیہ کا لفظ استعمال کیا، میں کئی سال 30 سال ہو گئے ہیں مجھے تقریباً کالم لکھتے ہوئے، تقریباً نہیں 30 پلس ہی ہوں گے، چند مہینے زیادہ ہوں گے۔ میں نے ان کے لیے 27-28 سال پہلے اس نام نہاد اشرافیہ کے لیے بدماشیہ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اشرافیہ ایسی نہیں ہوتی، یہ بدماشیہ ہے۔ اچھا، اب ممکن ہے سننے والا اس کو یہ سمجھے کہ میں کو خدا نہ خواستہ گالی دے رہا ہوں، نہیں۔ بدماش وہ ہے جس کا معاش بد ہو، چاہے کوئی ایسا آدمی ہو جس کے بیٹے بیٹی کی شادی پہ کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کے چڑھاوے چڑھتے ہیں اور وہ سلامیہ سمجھ کے اسے قبول کر لیتا ہے، اور لوگ بھی سلامیوں کی آڑ میں اسے رشوت دیتے ہیں، کچھ ہو، جس کا معاش بد ہے وہ بدماش ہے، بھلے بظاہر کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور پاکستان کی اشرافیہ ہے ہی نہیں، جیسے پاکستان کے عوام ہیں ہی نہیں، یہ رعایا ہیں، یہ شہری نہیں ہیں، چونکہ ان کو صدیوں کی تربیت ہے بطور رعایا زندہ رہنے کی۔ یہ جو ہیرو ورشپ کرتے ہیں، آبے یابے جابے جابے نام رہے گا فلانا ٹمکانا، یہ کیا ہے؟ اس طرح کے نعرے کبھی سنے آپ لوگوں نے مہذب دنیا میں؟ تو پاکستان میں عوام نہیں ہیں، یہ ہیں رعایا، سٹیزنز نہیں، سبجیکٹس۔ اور پاکستان کی اشرافیہ تو اشرافیہ ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ ہے 1857 کے جو آپ جنگ آزادی کہہ لیں، غدر کہہ لیں، نتیجہ تو اس سے تبدیل نہیں ہوتا، جو بھی کہہ لیں آپ۔ اس کے بعد گوروں نے بر صغیر میں جینون اشرافیہ کا نام و نشان نہیں رہنے دیا، اور رذیلوں کو، اپنے مخبروں کو، خود کو جو ان کو مین پاور مہیا کرتے تھے، ان کو، اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے پیٹرنائز کیا اور ان کو جاگیریں دیں۔ اور ایون پنجاب میں جس کا ہم بہت پریز کرتے ہیں کہ وہ کام اچھا ہے، خلق خدا کے بھی کام آئے، جو ایریگیشن سسٹم ہے، جو آبپاشی کا نظام پنجاب میں، it was to promote a few families, strengthen them۔ تو یہ اچھا، ان کے فیصلے کے بارے میں تو سبحان اللہ، بندہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں
اپریشیٹ کرنے کے لیے اور ان کا حصہ ہوتے ہوئے. یہ بڑی خوبصورتی کی بات ہے. اسے کہتے ہیں کلاس، اسے کہتے ہیں کیلیبر، اسے کہتے ہیں لیڈرشپ. جوڈیشری کی بھی لیڈرشپ ہوتی ہے، سیاسی لیڈرشپ بھی ہوتی ہے، فکری لیڈرشپ بھی ہوتی ہے، مذہبی لیڈرشپ بھی ہوتی ہے. یہ تو کمال ہو گیا. اللہ کرے آنے والے لوگ ان کو رول ماڈل کے طور پہ دیکھیں. اور اکیلی عدلیہ، سیاسیہ نہیں اس ملک کی، اکیلی عدلیہ اس ملک کا مقدر بدل سکتی ہے. اچھا، جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جی کیا یہ فیصلہ ملک کی طاقتور ترین اشرافیہ کے سامنے زیادہ دیر تک ٹک پائے گا؟ آج نہیں تو کل، نہیں تو پرسوں. اس اشرافیہ سے جان چھٹنی ہے. ایک گلوبل ولیج کا بڑا، یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے بہت سے لوگوں کو. ان کو شرم بھی نہیں آتی. یہ اتنے ڈھیٹ اور بے شرم ہیں جن کو وہ یہ کہتے ہیں بے راہ روی کا شکار. وہ بے راہ روی کے ذریعے چاند اور مریخ پہ پہنچ گئے. ان کے معاشروں میں انصاف پایا جاتا ہے، ان کے معاشروں میں بھوک، ننگ، غربت، جہالت کا یہ حال نہیں ہے، اور وہ بے راہ روی کا شکار ہیں. اور ہماری راہ، جو راہ بھی ادھر کو جاتی ہے، مقتل سے گزر کے جاتی ہے والی بات ہے. تو آج نہیں تو کل. اور اللہ ان جیسے کوئی اور چند بندے ہمیں عطا کر دیں. یہ شاہد خان صاحب ہیں جی پشاور سے. وہ کہتے ہیں جی فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف کو خود ہی حیا کر کے ملک واپس آ جانا چاہیے. دوسری طرف عمران خان نے شہزاد اکبر کو نواز شریف کیسز میں ناکامی دکھانے پہ گھر بھیج دیا. کیا ہمارے نظام میں اتنی پاور نہیں کہ چوروں کو ریکویسٹ کرنے کے بجائے گردنوں سے پکڑ کے واپس لایا جا سکے؟ شاہد خان صاحب بھائی میرے، پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ خود ہی حیا کر کے ملک واپس آنے، حیا ہوتی تو نوبت یہاں تک آتی ہی نا. تو آپ کس کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ بات پاور شاور کی نہیں ہے. پاور کیا ہے؟ یہاں کوئی ہرکلیس ہے، کوئی سیمسن ہے، کوئی ٹارزن ہے. پاور شاور کیا ہے؟ یہ اس ملک کے قوانین اول تو بہت گھسے پٹے گھٹیا بہت پرانے، 1800 پتہ نہیں کیا، کون سے کن زمانوں کے اشروں پرانے. اچھا، گاڑی ہر سال چینج ہونی ہے، موٹر سائیکل ہر سال 2 سال بعد چینج ہونی ہے، فیشن چینج ہونا ہے، کپڑے چینج ہونے ہیں، قربانی کا جانور چینج ہونا ہے. یہ عجیب بات ہے. وہ بھائی جس طرح یہ دنیا تبدیل ہوتی جا رہی ہے تو بہت تیزی سے نت نئے قوانین بننے کی، پرانے قوانین کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. میں قدم قدم پہ ماڈل بدلتا ہے جی سیل فون کا. وہ کل وہ جب ٹیلیکس آئی ہم حیران رہ گئے، اس کے بعد فیکس آئی، پھر کو پجر آیا، اب یہ آ گیا، پھر فلاں آ گیا، تم کہاں آ گیا، وہ سمجھ نہیں آتی. آپ نے کون سے 1800 کتنے کا قانون اٹھائے پھر رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے یہ واردات ہے بہت بڑی اس ملک کے. یہ پاور شاور کی بات نہیں ہے. جو مخصوص لوگ ہیں جن کے مفادات ہیں، جو مراعات یافتہ طبقات ہیں، یہ پورا نظام بڑی خاموشی سے ان کا وضع کرتا ہے، جو ان کو پروٹیکٹ کرے گا، ان کی ضروریات پوری کرے گا. اور ہوگا کیا کہ جو بچا کھچا اگر ہوگا، ان ٹرمز آف جسٹس میں بات کر رہا ہوں، کھانا کھانی ایک تو یہ ہے نا کہ بچا کھچا ہے جی غریب غربا کو دے دو. یہی حال انصاف کا ہے. جب ان کو پورا انصاف مل جاتا، باقی کہتے ہیں یار کو دیکھو ادھر بھی کو 2-4 اگر ان کے آگے بھی انصاف کی ہڈیاں پھینک دو. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ میں ابھی شاید مثال دے کے ہٹا ہوں، یہ کل کے پروگرام میں میں نے یہ بات کی. وہ جو ظاہر جعفر کا کیس ہے، وہ دنیا پیٹ رہی ہے کہ جب یہ پکڑا گیا ہے تو خون آلود تھے اس کے کپڑے. اب تفتیشی کر رہا ہے جی اس کے کپڑوں پہ تو خون ہی کوئی نہیں تھا. تو جہاں یہ حال ہو، یہ نظام جب تک جوہری تبدیلیاں نہیں آتی، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا. الٹا لٹک جائے کوئی بھی نتیجہ خیز ہو ہی نہیں سکتا. بکواز نظام ایک مشین ہوتا ہے، ایک کپڑے دھونے کی مشین ہے. آپ اس میں چاہیں کہ آپ اس میں کوئی متنجن بنا لیں تو وہ تو نہیں ہو سکتا. اٹ از مینٹ فار سرٹن، اس کا ایک رول ہے. کپڑے دھونے کی مشین ہے، وہ کپڑے دھوئے گی. اوون ہے، وہ مائکرو ویو اوون ہے، اس کا ایک اپنا استعمال ہے. اس کے علاوہ کرو گے تو
ظاہر ہے وہ مس بہیو کرے گا, الٹا پڑ جائے گا.